امریکہ کا ایران پر حملہ، ایران اسرائیل جنگ کا دائرہ وسیع ہونے کا خدشہ۔ امریکہ نے 3 ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ B-2 بمبار طیاروں نے ایران کی فردو، نتنز اور اصفہان نیوکلیئر کو نشانہ بنایا۔ بنکر بسٹر بموں اور ٹوماہاک میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ہم نے ایرانی ایٹمی تنصیبات تباہ کر دیں۔ بموں کا پیلوڈ بنیادی سائٹ فردو پر گرایا گیا۔ فردو جوہری پلانٹ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ٹیم پر کام کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، ایران پر امریکی حملوں اور اسرائیل کی بلا اشتعال جارحیت کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم کا ایران کے عوام اور حکومت کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ امن کے لیے فوری مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ کہا، مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی حمایت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا امت کے درمیان اتحاد قائم کرنے پر زور۔ امریکہ نے ایران کے خلاف آپریشن کو مڈ نائٹ ہیمر کا نام دے دیا۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا، ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا۔ امریکی آپریشن میں کسی ایرانی فوجی یا شہری کو نقصان نہیں پہنچا۔ ایران کو بات چیت کے لیے 60 روز دیے۔ صدر ٹرمپ نے بار بار کہا، ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ صدر ٹرمپ امن چاہتے ہیں، ایران کو اس راستے پر چلنا ہوگا۔ ایران نے حملہ کیا تو گزشتہ رات سے زیادہ سخت جواب دیں گے۔ کے ساتھ ٹیم کے طور پر کام کیا۔ ایران کی امریکی حملوں میں جوہری تنصیبات تباہ ہونے کی تردید۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکی حملے میں فردو نیوکلیئر تنصیب کو شدید نقصان نہیں ہوا، صرف داخلی اور خارجی سرنگوں کو نقصان پہنچا۔ زیر زمین تنصیب میں افزودہ یورینیم کو پہلے ہی اس جگہ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ فردو پلانٹ پر حملے میں نقصان زمینی سطح سے اوپر ہوا۔ متاثرہ انفراسٹرکچر بحال کیا جا سکتا ہے۔ شہریوں نے کسی بڑے دھماکے کے آثار محسوس نہیں کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، اب یا تو امن ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ ہوگا۔ ایران کو اب امن قائم کرنا ہوگا۔ امن قائم نہ کیا تو مستقبل میں زیادہ مہلک حملے ہوں گے۔ ایران کی یورینیم افزودگی کی صلاحیت کو تباہ کرنا اور جوہری خطرے کو روکنا ہدف تھا۔ بہت سے اہداف رہ گئے، امن نہ ہوا تو اہداف کے پیچھے جائیں گے۔ ایران نے امریکہ کے خلاف کوئی بھی انتقامی کارروائی کی تو ان حملوں سے کہیں زیادہ طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے کہا، ایران کی پرامن نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو کسی بھی حملے سے تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ واشنگٹن نے پرامن تنصیبات پر حملہ کر کے خود کو جارحیت کی پہلی صف میں ڈال دیا۔ امریکہ کے پاس کسی شدید رد عمل کے نتائج سے بچنے کی صلاحیت نہیں۔ جارحیت میں استعمال طیاروں کی پرواز کے راستے کی شناخت کر لی گئی۔ در اندازی کرنے والے ایسے جواب کا انتظار کریں جس کا پچھتاوا ہوگا۔ امریکی حملوں کے بعد ایران نے اسرائیل پر حملے تیز کر دیے۔ ایران کا اسرائیل پر 40 بیلسٹک میزائلوں سے حملہ۔ حیفا، تل ابیب اور یروشلم سمیت 10 مقامات پر میزائل داغے گئے۔ ایران پاسداران انقلاب کے مطابق بین گورین ایئرپورٹ، تحقیقی تنصیبات، سپورٹ اور کنٹرول کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں لانگ رینج اور سالڈ انجن میزائل استعمال ہوئے۔ اسرائیل کے شمالی اور وسطی حصوں میں 400 سے زائد علاقوں میں سائرن بجائے گئے۔ اسرائیل میں اسکول، دفاتر بند کر دیے گئے۔ اسرائیل کے ایران کے خلاف جارحیت کا سلسلہ جاری۔ اسرائیل کا ایران پر حملے میں 2 طیارے، 8 میزائل لانچر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی ملٹری نے کہا، ایران کے ایئرپورٹ پر حملے میں 2 ایرانی F-5 لڑاکا طیاروں پر بمباری کی گئی۔ تباہ ہونے والے 6 لانچر اسرائیل پر فوری حملے کے لیے تیار تھے۔ گزشتہ شب اصفہان ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا۔ پاکستان کے ایران پر امریکی حملے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، امریکی حملے سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ مزید ہوگا۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ فریقین بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ پاکستان کی مذاکرات کے ذریعے تنازع کے پرامن حل کی اپیل۔ امریکہ کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں پر سعودی عرب کا اظہار تشویش۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا، دنیا کو انتہائی حساس حالات اور بحران کا سامنا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا، خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیلے جانے سے روکنا چاہیے۔ ترکی نے کہا، حملوں میں تنازعات کے پھیلاؤ اور عدم استحکام کا خطرہ بڑھ گیا۔
قطر نے کہا ایران پر امریکی حملوں کے بعد بگڑتی صورتحال پر افسوس ہے۔ عراق نے کہا ایران پر امریکی حملوں سے علاقائی امن کو خطرہ ہے۔ عمان نے امریکی حملے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ امریکہ نے ایران کی فرد و جوہری سائٹ پر حملے میں 6 B-2 بمبار طیارے استعمال کیے۔ امریکہ کے حملوں پر نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق 6 B-2 بمبار طیاروں نے فردو پلانٹ پر 12 بنکر بسٹر بم گرائے۔ امریکی بحریہ کی آبدوزوں نے نتنز اور اصفہان پر 30 ٹوما ہاک میزائل فائر کیے۔ ایک B-2 بمبار طیارے نے نتنز پر 2 بنکر بسٹر بم گرائے۔ امریکہ کا GBU-57 بنکر بسٹر بم پہلی بار استعمال ہوا۔ B-2 بمبار طیارے نے تقریباً